حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ ناظرین، آپ سب کو BBN چینل کی طرف سے نیا سال بہت مبارک۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جسے شہر کی سیاست میں ایک نمایاں اور تاریخی قدم کہا جا رہا ہے۔ اس قسم خوانی کی رسم اٹارنی جیمز نے ادا کروائی اور اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آیا۔ زہران ممدانی پہلے مسلم میئر ہیں جنہوں نے اس انداز میں قسم لی، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل ان کے یقین اور عوام کی ذمہ داری اور وفاداری کی علامت ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنی سالانہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ 2025 کے دوران غزہ، لبنان، ایران اور یمن میں مجموعی طور پر 20,900 سے زیادہ ہوائی اور زمینی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق سب سے زیادہ کارروائی غزہ میں ہوئی، جہاں حماس کے ٹھکانوں، ٹنلز اور فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھی کئی حملے کیے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران اور یمن میں ان گروپس اور ٹھکانوں پر سٹرائکس کی گئی جو اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے گھر پر ڈرون حملے کے الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعویٰ بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ یوکرینی آفیشیلز کا کہنا ہے کہ رشیا نے اس حوالے سے کوئی مستند ثبوت پیش نہیں کیا اور یہ بیان صرف غلط معلومات پھیلانے کی کوشش ہے۔ یوکرین نے الزام لگایا کہ ماسکو ایسے دعوے کر کے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانا اور جنگ کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے۔ یورپین یونین کے حکام نے بھی ان الزامات پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دعوے کی انڈیپینڈنٹ تصدیق نہیں ہو سکی۔ بھارت اور پاکستان نے کونسولر ایکسس ایگریمنٹ 2008 کے تحت قید شہری قیدیوں اور مچھلی پکڑنے والوں کی فہرستیں نیو دہلی اور اسلام آباد میں ایک ہی وقت پر تبادلہ کی ہے۔ بھارت نے 391 پاکستانی شہری قیدیوں اور 33 مچھلی پکڑنے والوں کی لسٹ دی، جبکہ پاکستان نے 58 بھارتی قیدیوں اور 199 بھارتی مچھلی پکڑنے والوں کی تفصیلات شیئر کی، جس کے بعد بھارت نے سزا پوری کر چکنے والے بھارتی قیدیوں کی جلد رہائی، کونسولر ایکسس اور حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ AIMIM پارٹی کے صدر اور لوک سبھا MP اسد الدین اویسی نے بنگلہ دیش کے معاملے پر کہا کہ فارمر بنگلہ دیش PM خالدہ ضیاء کے انتقال کے بعد بھارتی فارن منسٹر کا وہاں جانا اہم قدم ہے۔ اسد اویسی نے امید ظاہر کی کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں مزید خرابی نہ آئے، کیونکہ بنگلہ دیش کا مستحکم رہنا خاص طور پر بھارت کے نارتھ ایسٹ علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرانے اور بہتر رشتوں کو بحال کرنا اب مودی حکومت کے لیے ایک اہم اور سخت امتحان ہے۔ بھارت اور پاکستان کے تناؤ پر چائنیز فارن منسٹر وانگ یی کے دعوے کو لے کر AIMIM چیف اسد الدین اویسی نے کہا کہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم سے سیز فائر کا اعلان کیا اور پھر تجارتی پابندیوں کے ذریعے امن قائم کرنے کا دعویٰ کیا، اور اب چائنیز فارن منسٹر بھی سرکاری طور پر اسی قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائنا ایک طرف پاکستان کو ہتھیار اور مدد دیتا ہے اور دوسری طرف میڈیٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھارت کی عزت اور خود مختاری کے خلاف ہے۔ اس لیے مرکزی حکومت کو اس دعوے کو سرکاری طور پر فوری خارج کرنا چاہیے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کہا ہے کہ پارٹی کا بنیادی مقصد 2028 میں KCR کو دوبارہ تلنگانہ کا چیف منسٹر بنانا ہے۔ KTR نے کہا کہ BRS اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر گراؤنڈ لیول پر تنظیمی مضبوطی اور سیاسی مہم تیز کرے گی۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حکمرانی اور عوامی مسائل پر لوگوں کا بھروسہ کم ہو رہا ہے، اس لیے BRS دوبارہ تلنگانہ کی قیادت کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ حیدرآباد پولیس نے نیو ایئر رات کے دوران ڈرنک ڈرائیونگ کے خلاف خاص ڈرائیو چلاتے ہوئے قریب 1200 افراد کے خلاف کیسز درج کیے، جبکہ سائبر آباد پولیس نے 928 افراد کے خلاف کیسز درج کیے۔ پولیس کے مطابق مختلف علاقوں میں کئی ٹیمز تعینات کی گئی۔ اس ڈرائیو کے دوران زیادہ تر 2 ویلر رائڈرز نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے۔ پولیس نے کہا ہے کہ پکڑے گئے افراد کے ڈرائیونگ لائسنس ضبط کر کے قانونی کارروائی کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور شراب کے نشے میں گاڑی چلانے سے پرہیز کریں۔
تلنگانہ میں نیو ایئر سیلیبریشن کے دوران شراب کی فروخت میں شدید اضافہ دیکھا گیا اور صرف 3 دنوں کے اندر قریب 1000 کروڑ روپے کی شراب بیچی گئی۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے مطابق اگر 6 دنوں کی بات کی جائے تو یہ فروخت 1350 کروڑ روپے سے بھی آگے نکل گئی، جس سے ریاست کو ایکسائز ریونیو میں بڑا فائدہ ہوا۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں وائن شاپس، بارز اور پرمٹ رومز پر زوردار رش دیکھا گیا، جبکہ حکمراں اداروں کا کہنا ہے کہ نیو ایئر کے موقع پر ڈیمانڈ میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے نامپلی میں لگنے والی 85th آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن کے دوران ٹریفک کو منظم رکھنے کے لیے مختلف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ایگزیبیشن ایریا کے آس پاس کچھ سڑکوں پر گاڑیوں کی روانی پر حد بندی لگائی جائے گی اور چند روٹس کو ون وے بنایا جائے گا تاکہ رش اور ٹریفک جام سے بچا جا سکے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آلٹرنیٹیو روٹس کا استعمال کریں، ٹریفک سائنس اور پولیس کی ہدایت پر عمل کریں اور صرف مقرر پارکنگ ایریاز ہی استعمال کریں تاکہ نمائش کے دوران ٹریفک نظام پرسکون اور محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، لمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔